کہ بغیر عشق علی عبادت ہو رہی ہے. یہ لا اللہ خدا نے کیوں لگایا؟ تاکہ کل تمہارے ذہن میں یہ اعتراض نہ آئے پروردگار کل کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہ آئے وہ بھی ٹھیک ہے روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے نمازیں پڑھتے ہیں. صرف نمازوں کو مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ نماز عشق علی کے مصلی پر ادا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. توجہ کی آپ نے؟ یہ ایک لعلہ ہے، اس لعلہ کے اندر اتنے معنی پوشیدہ ہیں. اب آئیے آیت کو ذرا ابتدا سے دیکھیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو سب تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، اس لیے کہ بات ہے تو بہت آسان، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ اور معنی ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں تو ان معنوں کو نکال کر نیا معنی بٹھانا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ اس آیت سے اتنی جگہوں پر استدلال کیا گیا اور جہاں استدلال کیا جانا تھا وہاں نہیں کیا گیا. اب میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیں اگر صلاحیت ہے. وَاعْتَصِمُوا اللہ کی وَاعْتَصِمُوا جڑے رہو. ایک کلمے کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایک لفظ کا ترجمہ. وَاعْتَصِمُوا تم سب جڑے رہو. کس سے جڑے رہو؟ بحبل اللہ اللہ کی رسی سے جڑے رہو. ولا تفرقوا تم لوگ جدا مت ہونا، تم لوگ جدا. اب میں آپ سے سوال علم بلند ہو رہا تھا، ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھ میں رسی دی اور کہا کہ اس رسی کو پکڑ کے رکھنا، اس رسی کو پکڑ کے رکھنا جب تک میں نہ کہوں نہیں چھوڑنا. میں آیا، میں نے کہا رسی چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ہے جب تک میں نہ کہوں نہیں چھوڑنا. میں نے کہا یہ کب کہا تھا کہ رسی نہیں چھوڑنا؟ یہ کب کیا؟ انہوں نے تو کہا نہیں چھوڑنا. کہا مولانا قرینہ مقابل سے بات کو سمجھا جاتا ہے. کس سے بات کو سمجھا جاتا ہے؟ قرینہ مقابل سے، کہ کچھ باتوں کے اندر قرینہ ہوتے. قرآن کی آیت وَاسْأَلُوا الْقَرْيَةَ اس علاقے سے سوال کرو. پروردگار علاقہ کیا جواب دے گا؟ کہا بہلول ہوش کے ناخن لے، علاقہ جواب نہیں دے گا. یہاں پر آیت یوں ہوگی وَاسْأَلُوا أَهْلَ الْقَرْيَةِ قریے والوں سے سوال کرو. تو کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں خود نکالنی پڑتی ہے. اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر حذف متعلق. کیا کہتے ہیں؟ حذف متعلق. اب آئیے ترجمہ کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَلَا تَفَرَّقُوا اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا فرقے مت کرنا، ترجمہ یہ ہوگا اللہ کی رسی کو مت چھوڑنا. یہ نہیں ہوگا ترجمہ کہ فرقے مت کرنا، یہ غلط ترجمہ. صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رسی کو مت چھوڑنا. یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی اللہ کی رسی کو چھوڑ کے جا رہا ہو تو اس کے پیچھے مت جانا، جانے دو، تم جڑے رہو. ترجمہ پہنچا آپ تک؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور آپس میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ فرقے مت کرنا، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے آپ کو دلیل دے دی. ترجمہ ٹھیک کیا ہے؟ تم اللہ کی رسی کو مت چھوڑنا، تمہارا کام ہے اللہ کی رسی سے جڑے رہو. پروردگار یہ تیری رسی کہاں لٹک رہی ہے؟ سوال تو ہے نا. پروردگار کہاں ہے یہ؟ مشرق سے لے کے مغرب تک کا سفر کیا، مجھے تو کہیں رسی نظر نہیں ہے. کہیں تو ہوتی رسی. یہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے. اور جب ہم کہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں سے اوپر ہے، تو صاحب کہتے ہیں کہ اللہ ہاتھوں والا ہے، اللہ تاج پہنتا ہے، اللہ پیر رکھتا ہے. دلیل کیا؟ کہا ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ تمہارے، اس کا مطلب اللہ کا ہاتھ ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہاں پر ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قوت. اللہ کی قوت تمہاری قوت سے بالاتر ہے. تو چلو آؤ اس آیت کا جواب دو.
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے جڑے رہو. کہاں ہے؟ مشرق سے مغرب تک لے چلو، اللہ کی کوئی رسی دکھا دو جو آسمان سے زمین پر آ رہی ہو. یہاں سب مانتے ہیں. یہاں اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا، میسج آپ تک پہنچ رہا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن میں گئے ساری تفسیر ہے. دیکھیں میں منصف مزاج آدمی ہوں، اگر کسی نے کوئی بھی بات لکھی ہے نا تو میں اس کی تفسیر کو نقل ضرور کروں گا. کہا کہ اس رسی سے مراد ہے قرآن. کیا مراد ہے اس رسی سے؟ مان لیا اس رسی سے مراد ہے قرآن. پروردگار میں قرآن کے پاس چلا گیا، قرآن کو میں نے پکڑ لیا، مگر جیسے ہی میں نے کھول کے پڑھا تو قرآن کہنے لگا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو. قُلْ حبیب کہو كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کہ اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. میں نے قرآن سے کہا قرآن تو اللہ کی رسی ہے، یہ من تو بیان کر. اللہ یہ من تو بیان کر، مگر قرآن ہے کہ بولتا ہی نہیں. اچھا ایک جگہ پر نہ بولے. میں نے قرآن سے پوچھا ایک اور آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہاتھ جوڑ لی. میں نے کہا یہ کم تو بیان کر. کہا میں کیسے بیان کروں کم؟ میں یہ کم بیان نہیں کر سکتا، میں من بیان نہیں کر سکتا. پروردگار حبل اللہ کے بارے میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس رسی کو تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ قرآن ہے جواب ہی نہیں دیتا. اور کیا کیا کروں میں؟ صرف نہیں میں کتنی آیتیں پڑھوں. سأل سائل بعذاب واقع لیس سأل سائل بالعذاب الواقع للکافرین لیس لہ دافع. سورہ معارج کی آیت. سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا، کافروں سے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا. قرآن یہ تو بتا دے یہ سوال کرنے کون آیا تھا؟ میں نہیں بتاؤں گا. تو یہ قرآن تو پروردگار تیرا بولتا ہی نہیں ہے. میں تو اس سے چمٹ گیا، مگر اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اور زیادہ گمراہی کی طرف چلا جاؤں گا. فقط قرآن، فقط قرآن. میں کیا کروں؟ میں بات کو کہاں سے حل کروں؟ کہا اچھا تو یہ تفسیر تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا یہ رکھو تفسیر تمہارے پاس. کہا اچھا چلو ایک کام کرو کہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ سے مراد ہے محمد مصطفیٰ. صحیح ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. ہیں آپ لوگ ساتھ ہیں آپ حضرات انشاءاللہ. اچھا چلو میں محمد مصطفیٰ کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یا محمد مصطفیٰ میں آپ سے چمٹا ہوا ہوں. اچھا جب وہ جانے لگے تو یہ کہہ کے چلے گئے. کیا کہہ کے چلے گئے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی حوض. دیکھو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان سے جڑے رہو گے نا